بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی سکون 786 میں میری طرف سے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک رحمتوں والا مہینہ، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ اس ماہ کا ایک ایک لمحہ انمول تحفہ ہے۔ اس کا آغاز رحمت ہے۔ اس مہینے کا درمیان مغفرت اور آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں رب کریم خصوصی کرم فرمائیوں کا موسم بہار ہوتا ہے۔ نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر، فرائض کا ثواب 70 گنا زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ رمضان کی 3 راتوں میں صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ توریت ماہ رمضان میں جمعے کی راتوں میں نازل ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر انجیل 13 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، اور حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا۔ قرآن کریم ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کا نزول 23 برسوں پر محیط ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا نزول شب قدر ماہ رمضان میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتوں سے ہوا۔ سورہ قدر میں اس رات کی قدر و منزلت بیان کی گئی ہے جس رات نزول قرآن کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں پر روزے 10 شوال میں 2 ہجری کو فرض ہوئے۔ روزے ارکان اسلام میں دوسرا رکن ہے اور بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ جب ماہ رمضان بالکل قریب آتا ہے تو آپ علیہ السلام رمضان المبارک کی فضیلتوں، برکتوں، رحمتوں، نعمتوں پر مشتمل خطبے ارشاد فرماتے ہیں، اور صحابہ کرام کو رمضان شریف کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی، غم خواری کا مہینہ ہے، اور دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پانے کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں کی نیکیوں کے بدلے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے جس کے باعث دنیا میں برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجر آخرت کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ جو اس سے پہلے سرزد ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، تم پہ روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روزے کی حقیقت رکنا ہے، اور رکنے کی بہت سی شرائط ہیں۔ مثلا معدے کو کھانے پینے سے روکنا، آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا، کان کا غیبت سننے سے، اور زبان کا بیہودہ اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے، اور جسم کو حکم الہی کی مخالفت سے روکے رکھنے کا نام روزہ ہے۔ جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا۔ روزے سے جہاں انسان کی باطنی طہارت اور روحانی صحت کا التزام کیا گیا ہے، وہاں اس کی جسمانی صحت اور نظام انہضام کی خرابیوں کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ پھر یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ کثرت خوری اور بے وقت کھانا معدے کے امراض کا موجب ہے۔ اس سے جسم کی نشو و نما صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، بلکہ غیر متناسب غذا اور کھانے کے غیر متعین اوقات کی بدولت اکثر لوگ لب گور پہنچ جاتے ہیں۔ سال بھر کی اس بے قاعدگی کو روکنے اور صحت کی تندرستی کے اصول پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہ لازم تھا کہ انسان کو 30 روز تک پابند کیا جائے۔ وہ معینہ وقت پر کھانا کھائیں اور پانی پئیں، اور مقررہ وقت کے بعد کھانے پینے سے ہاتھ کھینچ لیں۔ روزے سے عبادت کے ساتھ ساتھ انسان جسمانی صحت بھی حاصل کرتا ہے، اور روح کی بالغیوں کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی صحت بتدریج کمال حاصل کرتی جاتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یعنی جس طرح زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے سے جسم بھی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی تمام عبادتیں تمام دیگر مذاہب سے بہتر ہیں، اسی طرح روزہ بھی دنیا کے تمام اصلاحی ذرائع بھی بہتر ہے اور تمام فوائد کا جامع ہے۔ اس میں تزکیہ روح اور تزکیہ نفس بھی ہے۔ اس کے ذریعے سال بھر تک گناہوں سے بچنے کی مشق بھی ہے، بھوک و پیاس کی شدت و اثر کا اپنی ذات پر امتحان بھی ہے،
اور اس میں دوسرے جنس کی تکلیف کا احساس بھی ہے، اور اپنے آپ کو تکلیف اور پریشانی کے وقت ثابت قدم رکھنے کی مشق ہے، اور آنے والے وقت کی شاندار کامیابی کے لیے جد و جہد بھی ہے۔ اور جو شخص چند گھنٹوں کے لیے اپنی خواہشات کو قابو نہیں رکھ سکتا، وہ زندگی میں کیا کار نمایاں کر سکتا ہے اور کس طرح زندگی کی مشکلات سے عہدہ بر ہو سکتا ہے۔ اس مہینے کو قمری حساب سے شروع کیا ہے تاکہ ہر موسم میں امتحان ہوتا رہے۔ تلاش حق کے جستجو کا نام ہے، اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کا نام ہے۔ اعتکاف چند روز کے لیے دنیا کی الجھنوں سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق و مالک سے تعلق بندگی کی تجویز کرنے، یاد الہی میں آنسو بہانے اور اپنے آپ سے مغفرت کرنے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا نام ہے۔ یہ اعتکاف الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں پاتے ہیں۔ اسلام میں تمام عبادات کا مقصد اس خدا لا شریک کی بندگی ہے جس نے اس کائنات کے رنگ و بو کو پیدا کیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں آتی ہے۔ 27ویں رمضان المبارک کا عظیم الشان روحانی اجتماع بھی اس عشرے میں ہوتا ہے۔ محافل نعت کا انعقاد ہوتا ہے، لوگ ساری رات جاگتے ہیں، شب کے پچھلے پہر یاد الہی کے چراغ روشن کرتے ہیں، تہجد کے لیے مصلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی ان پر رحمت کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اعتکاف میں گناہوں سے توبہ، استغفار کی کثرت، دنیا سے خلوت، خلوص میں اضافہ، راتوں کو آہ و زاری کا موقع، خواب اور عالم واقعے پر بزرگوں سے ملاقاتوں کا اتفاق، مراقبے کی پختگی، سیر آفاقی، حیرت و محویت کی سعادت، تجلیات الہی کا ورد، لیلۃ القدر کو پانے کا موقع، سفر درد وطن، خلوت، انجمن کی سعادتیں لوٹنے کے لیے حالات نہایت سازگار ہوتے ہیں۔ اعتکاف روحانی کیفیت کی بلندی، ذکر و فکر کی تقویت اور خیالات کی یکسوئی اور فتح کی کیفیات کی مشق کرنے کے لیے بلند درجہ عبادت ہے۔ قدر کے معنی عظمت و شرف کے ہیں۔ وہ رات اس مبارک مہینے کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں کسی ایک رات میں ہوتی ہے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29۔ کسی سال کسی طاق رات میں اور کسی سال دوسری طاق رات میں نہیں ہوتی، مگر ہوتی انہی 5 راتوں میں سے ایک رات میں۔ اسی لیے مختلف راتوں میں اس کا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیلۃ القدر کو متعین نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں تاکہ مسلمان اسی رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں اللہ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر ایک رات متعین کر دی جاتی تو لوگ اسی رات کو ہی جاگتے اور عبادت کرتے۔ نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے عبادت گزارنے والے تو اجر عظیم کے متعلق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہیں شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدائی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اس لیے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے چھپا کے رکھا جائے۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور اس کی فیض و برکات سے ہمیں تمام مسلمانوں کو بہرور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔